رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیں، اس قدر آپ کو برکات نصیب ہوں گی، اس قدر آپ کو رحمتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ کی فضل و کرم سے کبھی کسی نحوست کا، کبھی کسی بے برکتی کا آپ شکار نہیں ہوں گے۔ ویسے تو رمضان المبارک کی عظمتیں اور رمضان المبارک کی برکتیں، رمضان المبارک کی برکات کے کیا کہنے۔ رمضان المبارک تو 11 مہینوں کا، سال کا سردار بھی کہلاتا ہے۔ ویسے بھی رمضان مبارک کے اندر برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بس آپ رمضان المبارک کی پہلی رات مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یہ دعائیہ کلمات پڑھ کے دعا کر لیں، انشاءاللہ عافیت بھی نصیب ہوگی، خیر بھی نصیب ہوگی، بھلے بھی نصیب ہوگی، برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں آپ کا مقدر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک اس قدر برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نوافل پڑھنے والے کو فرضوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس ماہ مقدس کے اندر خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے اندر خیر ہی خیر لکھ دیتا ہے۔ جو اس رات کے اندر، رمضان مبارک کے اندر اپنے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مکمل طور پر معاف کر دیا جاتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے آسانیاں ہیں، رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے والے کے لیے آسانیاں ہیں۔ جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے کشادگی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک نیکی 70 نیکی کے برابر اجر و ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ غیر رمضان میں اور آپ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں اس نیکی کے کرنے سے انسان کو 10 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتی ہیں۔ لیکن رمضان مبارک کے اندر ایک نیکی کرنے والے کو 70 نیکی، اور 70 سے کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو 700 تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو کتنی میرے لیے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ ماہ مقدس کی آمد ہے، بالکل چند لمحوں کی دوری پر ہے۔ اگر اس ماہ مقدس کو احسن طریقے سے گزار کر، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے، اللہ کے حضور صحیح معنوں کے ساتھ روزہ رکھ کے، رات کو قیام کر کے، بھلائی کر کے، نیکی کی طرف قدم بڑھا کے، بے شمار برکات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا ماہ رمضان المبارک کے اندر افطاری کا وقت ایسا ہوتا ہے، جو روزے دار افطاری کے وقت جو کچھ بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور کل بروز قیامت روزے دار روزہ اس کی شفاعت اور سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، اس بندے نے محض تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کی غرض سے اس نے مجھے رکھا اور بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ اے میرے رب، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کے روزے دار پر اپنی نظر رحمت فرما کے اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ کتنی میرے لیے اور آپ کے لیے خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ یہاں ایک وعید بھی ہے، وہ کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کر روزہ، ایک رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے، پورے رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، اس نے چھوڑ دیا تو فرمایا پوری زندگی اگر وہ روزے رکھتا رہے لیکن اس ایک رمضان مبارک کے روزے کو ترک کرنے والا
اور اس روزے کو چھوڑنے کے برابر اس کا اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتا۔ اس لیے کوشش کرنی ہے، ماہ مقدس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، اس کی تعظیم اور تکریم کرنی ہے، صحیح معنوں کے ساتھ اس کی قدر کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کے حضور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات کو آپ نے یہ دعا کرنی ہے 101 مرتبہ، کیونکہ پہلا عشرہ رحمت والا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر، اے ہمارے رب رحم فرما ہم پر، وانت خیر الراحمین، تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس کی برکات اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جس وقت پہلی رات کو آپ کو ٹائم ملے اس دعائیہ کلمات کو پڑھ لینا ہے، پھر پورے عشرے تک پہلا عشرہ جو ہے اس دعا کو کم از کم کوشش کریں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس سے عافیت ملے گی، اللہ کے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا، اللہ تمہارے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں اور کشادگی کے دروازے کھول دے گا، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی تنگ دستی سے، ہر قسم کے اللام سے، ہر قسم کے مصائب سے اللہ آپ کو محفوظ فرما دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔